हुआ करती थी एक वक्त में जब पूरा घर हमारी खुशियों के साथ जुड़ा होता था। हमें तैयार करने में हमारे कपड़ों से लेके जूतों तक, हमारी ज्वेलरी से लेके एक एक अंगूठी हमारी माँ हमें निकाल के देती थी कि ये लो बच्चों, ये पहन लो, ये अच्छा लगेगा, वो अच्छा लगेगा। हर काम छोड़कर बस हमें तैयार करने में मसरूफ़ रहती थी हमारी माँ। लेकिन आज वक्त ये है कि बस हम अपने घर को सजाने में लगे हुए हैं, अपने बच्चों को सजाने में अपनी बिल्कुल कोई होश नहीं है। तो एक वक्त था कि बस ईद हुआ करती थी और यकीन करें कि ज़िंदगी में जो वो वक्त गुज़रा है हमारा बचपन, मेरा ख़्याल है कि बुढ़ापा भी आ जाएगा, हमें वो वक्त भूलने वाला नहीं। माँ बाप के आंचल में, उनके प्यार मोहब्बत में, उनकी शफ़क़त में जैसे हम पले बड़े हैं, यकीनन हर माँ बाप अपने बच्चे से वैसे ही प्यार करता है। बढ़ के एक से बढ़कर एक हर पेयर अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। लेकिन अ, जो माँ बाप होते हैं ना, उनकी छाँव, उनकी जो फ़ज़ीलत है, उनकी जो अहमियत है, दुनिया में कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जिनका उनके साथ कोई नेमल बदल किया जा सकता है। कोई भी नहीं है ऐसा रिश्ता। यकीन करें कि शोहर शोहर का भी रिश्ता नहीं, औलाद का भी नहीं। जो शफ़क़त आपको वहाँ से मिलती है, आप बूढ़े भी हो जाएंगे लेकिन माँ बाप के लिए आप छोटे ही रहेंगे। और एक बूढ़ा बच्चा भी जो शायद कि 50+ का होगा, वो भी अगर अपनी माँ के पास जाएगा तो माँ के साथ लाडी लगाएगा और बिल्कुल छोटा बच्चा बन जाएगा। तो एक वक्त था कि हम अपने आप को सजाने में बड़ा मसरूफ़ हुआ करते थे। सुबह उठते ही बस खाया पिया और जल्दी से तैयार होके अपने दोस्तों के साथ कभी इधर को घूमना, कभी उधर को। वक्त इतनी तेज़ी के साथ गुजर गया कि समझ ही नहीं आती कि वाकई में वो एक वक्त था, कैसा था, बहुत हसीन था। और वाकई सही कहते हैं कि लड़कियां जवान होती हैं तो बिल्कुल पता नहीं चलता, इतनी जल्दी वो जवान हो जाती हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने घर वाली हैं, बच्चे हैं हमारे। तो आज ईद का मौका जब भी आता है, मुझे मेरा बचपन याद आ जाता है। जब भी ईद आती है, मेरे अब्बू हमारे लिए ना हर चीज़ लेके आते थे, हर चीज़। और मैं हैरान होती थी कि अब आके एहसास हुआ है कि उन्हें हमारे जूतों का भी पता था, ये वाला नंबर इनको आ जाएगा। हमारे कपड़ों का भी साइज़ उन्हें पता था। और हमारी एक एक चीज़, उसका रंग, उसका डिज़ाइन लिख के रखते थे अपने पास और फिर वो चीज़ें हमारे लिए लेके आया करते थे। तो आज हम बेशक एक औरत अपने शोहर के घर में जितनी भी सुखी रहे, जितनी भी ऐश में रहे, लेकिन जो वक्त उसका अपने माँ बाप के घर में गुजरा होता है ना, वो कभी नहीं भूलता उसे, पूरी ज़िंदगी नहीं भूलता। अल्लाह पाक सबके पेरेंट्स को लंबी सेहत और तंदुरुस्ती वाली नेक ज़िंदगी दे और अपने घर का दीदार अता फरमाए। यही दुआ किया करें और पहले दूसरों के लिए फिर अपने लिए दुआ किया करें। तो जी, ईद उल फ़ितर माशाल्लाह से 2026 की हमारे सर पे हाज़िर हो गई है माशाल्लाह से। रमज़ान का महीना इतना बाबरकत महीना माशाल्लाह से गुज़रा है और बड़ा ही सुकून हुआ है, बहुत बहुत ज़्यादा सुकून। अल्लाह पाक हमारी मग़फ़िरत फ़रमा दे, हमें रमज़ान नसीब किया है, हमें आने वाला रमज़ान, जो अगला रमज़ान, वो भी नसीब फ़रमाना। हम बड़े ही गुनाहगार हैं, यकीन करें। हम 5 वक्त की नमाज़ भी नहीं पढ़ते, लेकिन अल्लाह पाक ने हमें माशाल्लाह से इतना कुछ अता किया है। अल्लाह का बेशुमार बार शुक्र अदा किया करें। मुझे मेरा घर ना बहुत प्यारा है माशाल्लाह से, और मैं उसका शुक्र अदा करती हूँ। अगर कोई बाहर से आके नुक्स निकाल दे ना, ये फ़लाँ जगह ये ठीक नहीं है, ये ऐसे है, ये वैसे है, लेकिन नहीं, मैं कहती हूँ जैसा भी है शुक्र है अल्लाह पाक का, उसने छत दी है हमें। ऐसे लोग जो रोड पे रहते हैं, ऐसे लोग जो किराए पे रहते हैं, ऐसे लोग जो बेचारे कभी कहीं दर बदर रहते हैं,
شکر ہے اس مالک کی ذات کا، اس نے ان حالاتوں میں بھی ہمیں چھت دی ہے۔ ہم کرتے ہی کیا ہیں اس کے لیے؟ کچھ بھی نہیں کرتے۔ ہم 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے، دن میں ایک ہی تو فرض کیا ہے نماز، تو وہ پورے دن میں ہم وہ بھی نہیں پڑھتے، ایک ہی فرض ہے ہم پہ ایک دن میں۔ اگر ہم حساب لگائیں نا اپنی زندگی کا، تو یہ رمضان تو سال بعد آتا ہے، زکوٰۃ تو سال بعد آتی ہے، حج ہر ایک پہ فرض نہیں ہے۔ آپ میں ہمت ہے تو آپ کر لیں، لیکن نماز فرض ہے، وہ ہم پڑھتے نہیں، ہم اتنے نالائق ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم بس لفظاً کہتے ہیں ہاں اللہ ہمیں بڑی محبت ہے، لیکن اظہار وہ خدا کر کے بتاتا ہے ہمیں، وہ ہمیں ہر حال میں دیتا ہے ماشاء اللہ سے۔ اس کی برکتوں کا، اس کی نعمتوں کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو یہاں پہ جی میں عید کی صفائیاں کر رہی ہوں، کافی زیادہ جو ہے نا وہ ڈسٹ وغیرہ ہو گئی تھی، تو میں نے کہا چلیے اب میں صفائیاں وغیرہ کر لیتی ہوں۔ تقریباً میں نے 3 منتھ پہلے بھی پورے گھر کی صفائیاں کی تھی، جو کہ ایک اچھی خاصی ڈیپ کلیننگ ہے۔ تو اب اگین اب میں کر رہی ہوں کیونکہ عید ہے تو اس وجہ سے، تو ولاگز میرے ڈیلے ہو رہے ہیں، کچھ گھر کی مصروفیات، اور عید پہلے رمضان تھا، اب عید، تو ظاہر ہے کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، تو ان چیزوں کی وجہ سے پھر کافی جو ہے یہ ولاگنگ میں نا ڈسٹربنس ہو گئی ہے۔ تو انشاءاللہ میری پوری کوشش ہے میں ڈیلی ولاگ اپلوڈ کیا کروں، تو پلیز پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، پلیز جتنے بھی لوگ میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں پلیز مجھے سپورٹ کریں، آپ کا ایک کلک میری زندگی کو بدل سکتا ہے اور کئیوں کی زندگی کو۔ تو یہ بات جو میں آپ سے کہہ رہی ہوں یہ ایک چند میرے الفاظ ہیں، لیکن پلیز ان کی گہرائی میں جائیے گا، پلیز سمجھنے کی کوشش کریں، پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور جو کر چکے ہیں ان کا میں شکر ادا کرتی ہوں، اور پلیز میری ویڈیو کو فل واچ کیا کریں۔ تو ماشاءاللہ سے جی میں نے یہ پورے گھر کی صفائیاں کی، لیکن ان کو کرتے کرتے مجھے تقریباً 3 سے 4 دن لگ گئے۔ یہ ویڈیو جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، یہ 3 سے 4 دن کی ویڈیو ہے، کہ چھوٹی چھوٹی کلپ جو ہیں یہ میں نے بنا کے تو پھر میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے، کیونکہ پھر بچے کے ساتھ اس طرح سے ساتھ میں گھر کو بھی کور کرنا کافی پھر مشکل ہو جاتا ہے، تو میں نے یہ ساتھ میں پھر صفائیاں بھی کی، گھر میں بھی اپنی جو ڈیوٹیز ہیں انہیں پھر میں نے پورا کیا، تو اس وجہ سے پھر جو ہے یہ ڈیلے ہو جاتا ہے میرا کام بھی اکثر، اور شاید کہ ابھی مجھے اتنا لائف کا ایکسپیرینس نہیں ہے ایز اے مدر، ایز اے ہاؤس وائف، تو اس وجہ سے بھی میں سب چیزوں کو ایک ساتھ نہیں بھی ہینڈل کر پاتی۔ اب اس سٹیج پہ آ کے لائف کا ایکسپیرینس کیونکہ اتنا ہے نہیں ہے، لیکن محسوس اب ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے اب ایکسپیرینس جو ہے یہ ہمارا گین ہو رہا ہے، تو اب احساس اس چیز کا زیادہ ہوتا ہے کہ ہماری مائیں جو ایک ساتھ اتنا سب کچھ ہینڈل کر لیتی تھی، کہ مجھے ابھی بھی یاد ہے اچھی طرح سے کہ میری امی کی روٹین تھی صبح فجر کے ٹائم اٹھنا، اور ابھی بھی ان کی یہی روٹین ہے، ایون کہ موسٹلی وہ کیا کرتی ہیں کہ تہجد پڑھتی ہیں، اٹھ کے تہجد پڑھ کے چاہے وہ سو جائیں چاہے نہ سوئیں، تو اور موسٹلی ڈیلی ماشاءاللہ سے انہوں نے فجر پڑھنی ہے، اور جس دن فجر ان کی رہ گئی ہے، ان کی آنکھ نہیں کھلی یا طبیعت کی وجہ سے یا میڈیسن کھا لی، تو وہ بہت زیادہ غمزدہ رہتی ہیں پورا دن، بار بار اس چیز کا تذکرہ کرتی رہتی ہیں، آج میں نے فجر نہیں پڑھی، آج میں نے فجر نہیں پڑھی، تو اس قدر دکھ بھرے الفاظ کے ساتھ، تو ہم جو ہے نا یقین کریں کہ میری امی کو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ میرے بچے جو ہیں نا یہ نمازوں کے پابند نہیں ہیں، یہ ٹائم کے پابند نہیں ہیں، یہ سوئے رہتے ہیں اٹھتے نہیں ہیں، اور واقعی حقیقت بات ہے، ہم نا ان چیزوں میں بڑے ہی نالائق ہیں۔ تو مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ میری امی جو ہے نا یہ ماشاءاللہ سب چیزیں ایک ساتھ ہینڈل کر لیتے تھے، اور صبح اٹھ کے نماز پڑھنی، قرآن پاک پڑھنا، پھر آٹا گوندنا، اور ہم تو ایسے اتنی زیادہ مطلب ڈیلی ہو گئی ہیں نا کہ آٹا گوند کے فریج میں رکھتی ہیں، 2 دن وہ استعمال کر لیتی ہیں، صبح گوندا ہے، صبح بھی کھانا بنے گا، دوپہر میں بھی، رات میں بھی، تو اس طرح سے ہم تینوں ٹائم کا جو ہے نا ایک ساتھ آٹا ایک ہی ساتھ میں ہم گوندھ لیتی ہیں، لیکن ہماری امی صبح کی روٹی بنانی ہے آٹا گوندو، دوپہر کی بنانی آٹا گوندو، رات کی بنانی آٹا گوندو،
تو اس طرح سے ہر ایک چیز کو مینٹین کر کے تو وہ رکھتی تھی. لیکن ہماری زندگی میں نا ان کے مقابلے میں بڑی آسائشیں آ گئی ہیں. بہت چیزیں جو ہے نا، وہ بیچارے تو ہاتھ کے ساتھ کپڑے اتنے زیادہ وہ واش کرتی تھی پہلی والی عورتیں، لیکن ہمارے پاس مشینیں ہیں، سکھانے والی الگ ہے، کپڑے دھونے والی الگ ہے، اوون ہے ہمارے پاس. مطلب اتنی زیادہ ہمارے پاس آسائش کی چیزیں آ گئی ہیں.